اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی فیملی کا ممبر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام بہت برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ذکر الہی کو بہت ہی پسند کیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم نکال کے نوافل کی صورت میں فرض عبادات کے علاوہ اور ذکر اللہ میں خود کو جتنا بھی مصروف رکھیں اتنا اچھا ہے، اور ہم اس مہینے سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے میرا آج کل جو سب سے زیادہ ایشو ہے وہ فائنینشیل میٹرز کے، مجھے اتنے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے۔ شاید آج کل سب سے بڑا جو ایک بے چینی، بے قراری لوگوں کے گھروں میں مسائل کا جو انبار ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ انتہائی مہنگائی کا چل رہا ہے دور۔ اس میں جب آپ کی حاجات، ضروریات پورا نہیں ہوتی تو رشتوں میں بھی ایک عجیب سی سرد مہری سی آ جاتی ہے، ایک عجیب سا جو گھروں کا توازن جو ہے وہ ہل جاتا ہے، پیار محبت کی جو دعوے دار ہوتے ہیں وہ بھی کھنچنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کی صحت کو لے لیں، بچوں کی پڑھائی کو لے لیں، روزمرہ زندگی کے اوقات کو، کام کاج کو لے لیں، اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح، یہ بھی صحیح ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اپنے پاؤں کہتے ہیں اس میں قناعت پسندی بھی کرنی چاہیے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں محدود کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ پورا ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہو، کام بھی کر رہے ہوتے ہو، محنت سے بھی کر رہے ہوتے ہو، دیانتداری سے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہو، ایسے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ میرے کام میں رکاوٹ کیا ہے، میرے رزق میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اور کیا وجہ ہے کہ میرے مسائل کا حل نہیں نکل رہا، خواہ وہ معاشی ہوں، گھریلو ہوں، یا کسی قسم کے بھی ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں، خاص طور پہ لوگوں کی رشتوں میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے رشتوں میں، کہ بھئی بچی کی عمر ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھنے بھی آتے ہیں، لیکن جاتے ہیں تو واپس نہیں پلٹتے، اچھی خاصی بچیاں، پڑھی لکھی، خوش شکل، لیکن ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کام شروع کریں تو وہ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، پھر بھی اس میں برکت نہیں پڑتی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی بچے نافرمان نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل اور کو لے کے سوچ کے یہ ایسا بابرکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایسی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے منسوب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مبارک ہستیوں سے، تو اس میں ہمیں میکسیمم فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کو، طریقوں کو، اطوار کو واقعہ کربلا سے سیکھنا، اس کا حصہ بننا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی روزمرہ روٹین میں کچھ چھوٹا سا ایکسٹرا عمل شامل کر لیں تو ہمیں بہت ساری برکات اور رحمتیں ہم پہ نازل ہو سکتی ہیں، اور ہم بہت زیادہ اپنے مسائل سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک وظیفہ ہے، یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 دن جو کہ بہت زیادہ عبادت کے ہوتے ہیں، بہت اسلامک طور پہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور اس میں اس کے کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی رزق کی فراوانی کر دی ہے، آپ کے سارے مسئلوں کا حل شروع ہو گیا، اور ایسے جیسے آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ شارک سے قریب ہے،
تو اتنے قریب سے وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ پہلے 10 دن کے کسی بھی پہر ہم نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے 30ویں پارے میں سورہ لیل ہے جو شروع ہوتی ہے واللیل اذا یغشی، تو وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ لیل 30ویں پارے میں واللیل اذا یغشی، یہ آپ نے پوری آیت آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اور یہ دن کے کسی بھی پہر آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے 10 دن، اور دعا کیجئے جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ کے آگے سربہ سجود ہو کے خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کے اس مہینے کی برکت سے ان مبارک ہستیوں کے واسطے سے کو وسیلہ بنا کے اپنے مسائل کا حل، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کو آپ ترجمے سے بھی پڑھیں اور ویسے بھی 11 بار پڑھیں اس کو۔ پہلے 10 دن کے کسی بھی پہر گوشہ سکون میں بیٹھ کر ذرا دماغ کو پرسکون کر کے پورے فوکس ہو کے 11 بار آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور آپ نے سورہ لیل پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پوری سورہ لیل پڑھنی ہے، چھوٹی سورہ ہے، 11 بار پڑھنی ہے۔ بہت شکریہ۔